अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। इंतखाबात, अवाम, हुक्मरान, फैसला किसका होगा। आज पार्लियामेंट का एक इन सेशन इजलास भी हुआ। उसके अंदर एक हमारा पाकिस्तान बनाने का जिक्र भी किया गया। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। उसके बाद इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या वफाकी हुकूमत इस ऑर्डर के साथ कंप्लाई करेगी या कानूनी तौर पर और क्या गुंजाइश मौजूद है, इस पर बात होगी। उसके बाद आखिर में 2023 में आज भी 1965 की सियासत जारी है। वो ही प्लेबुक, वो ही तरीकेकार, किस तरीके से, ये आपको हम बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी से। में आगाज करते हैं जी। आज कौमी सलामती का इन कैमरा एक अहम इजलास था। ये इजलास कई घंटे जारी रहा। उसमें बड़े सवालात पूछ लिए गए। हर तरह के जो इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो एक सामने एक वर्जन आया, एक स्टेटमेंट आई कि भाई उसके अंदर गुफ्तगू हुई क्या, वो कुछ ऐसी थी। आर्मी चीफ ने जो इस मौके पे अहम गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि जी रियासत पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, इख्तियारात का मरकज पाकिस्तान के अवाम है, आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमेटी बना भी चुकी है, जिसमें कंसेंसस की गुफ्तगू करते हैं। वो सबके साथ मिल बैठकर आगे का लाएमल निकालने का जिक्र करते हैं। आगाज वो अपने इत्तेहादियों से कर रहे हैं, फिर वो तहरीक इंसाफ से भी राब्ता करेंगे। आज एक इंटरव्यू हुआ और उसमें जो खास तौर पे सवाल पूछा गया जी कि आगे चलने की रास्ता क्या है, क्या गारंटी है कि अक्टूबर में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। सो पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है वो कुछ ही है। अगर कोई ये आपको कहे कि ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं करवाते और इसी पार्लियामेंट को मजीद 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं लगती इस तरह ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी में पॉलिटिकल थिंग्स डू नॉट स्टे बिहाइंड। आई थिंक इट्स अ फूलिश थॉट, छोटी सोच है। अक्टूबर में हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, जितनी जल्दी हो सके लेट्स एग्री। अच्छा, सारी पार्टीज बैठ के एग्री करें और जो डेट हो जाए, अक्टूबर से पहले की भी हो जाए, पहले हो जाए, बाद हो जाए, अगस्त में हो जाए। इसी पर बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली एक इन कैमरा इजलास है, इसमें क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सवाल तुम नहीं पूछेंगे, लेकिन जो ओवरऑल एक सेंस है इससे, उसके ऊपर हम जरूर सवाल कर सकते हैं। सो ये जो आज एक नई गुफ्तगू हुई है कि नया पाकिस्तान नहीं, पुराना पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान। अभी जो हमारा पाकिस्तान है सर, इसकी क्या सेंस आपको इस पूरी गुफ्तगू से आई? और क्योंकि नए पाकिस्तान वालों को का भी ये फिर बीच में है खदशे कि क्या उस हमारे पाकिस्तान में नए पाकिस्तान वालों की भी जगह है, गुंजाइश है, उनके साथ भी गुफ्तगू होगी? मारिया, ये कोई बाकी बातें रह गई जो आपने मीटिंग की बताई हैं? अब कोई खुफिया बात भी रह गई सिवाय उस ब्रीफिंग के जो टेक्निकल थी। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा अमल है कि आज फौज की क़यादत की तरफ से आर्मी चीफ में बहुत अच्छे कलमात में जो जमहूरी कदरें हैं उनके साथ खड़े होने का, जमहूरी इदारों के वकार का, सबका। और उन्होंने कहा कि हम एक मशीन है, जो हमारी ड्यूटी है, रियासत हमें तनख्वाह देती है और हमें हमारी चाबी जो है वो वज़ीर आज़म के हाथ में होती है। इन फैसला साजी उन्होंने करनी है, मिसाल उनकी ये थी। और पार्लियामान को और आइन को उन्होंने कहा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फौज जल हो सकती है जो सारी चीजों को साथ जोड़ कर रखती है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने की, बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की। आज ISI चीफ ने भी बड़ी, हमेशा ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आज उन्होंने भी बड़े दर्दमंदाना तरीके से अपना नुक्ता नजर जो है वो बयान किया और कहा कि हमें सबको बर्दाश्त से लीडरशिप के फैसले अच्छे करने चाहिए जो वक्त के तकाजों के तहत है। और जो कौमें वक्त के फैसले नहीं करती और दुरुस्त फैसले नहीं करती, उसके नुकसान उठाती है। जनरली बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। ये जो मेरा पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान है, ये एक दोस्त ने वहां पे कहा जब उनकी तकारीर, उनकी ब्रीफिंग खत्म हुई तो फिर सवाल जवाब था, तो वहां पे किसी मुकर्रर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब कोई नए पाकिस्तान की बातें करता है, आजकल बहुत हो रहा है नया पाकिस्तान, हमें पुराना पाकिस्तान ही दे दे। उन्होंने इस रंग में कहा। तो उस पर आर्मी चीफ ने जब वो वाइंड अप कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा
लाइटर साइड पे बात करते हैं। उन्होंने कहा जी ना हमने नए की ना पुराने की, आप मेरा पाकिस्तान मुझे दे दे। लेकिन मेरा पाकिस्तान जो कायदे आजम का पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के खुशहाल अवाम का पाकिस्तान है, लाइक दिस। तो इस सेंस में वो बात थी। लेकिन जनरली इट वॉज वेरी गुड सेंस और अच्छी डायरेक्शन थी पाकिस्तान। देखिए ना, एक सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि जब ताकतवर अपनी माजी के अंदर होने वाली कोई कोताहियां या गलत फैसले हैं उनका इकरार कर लेता है कि हाँ भाई इंसान थे, गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें अब उनको इदराक करते हुए आगे बढ़ना है। माजी में खड़े होकर हम फैसले नहीं करते रहेंगे। माजी में कोई गलती हुई, अब नहीं होनी चाहिए। सर, गलतियों के अलावा कोई ये सेंस भी आई कि कोई सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि गलतियां होती हैं लेकिन ये अगर कोई अकाउंटेबिलिटी भी, उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो कोई ये सेंस भी आपको आई कि ये भी मारिया, अगर तो किसी को अकाउंटेबिलिटी होनी है हुक्मरानी में या किसी भी जगह पे आप जिम्मेदारी में बैठे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी होती है अगर मैं इंटेंशनली को गलत काम करता हूं। अगर मैं नियतन दुरुस्त करता हूं लेकिन वो उसके सर्कमस्टांशियल रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते, तो उसको अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता। ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास कोई सबूत हो, ऐसी बात आए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि किसी ने इंटेंशनली जानबूझ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उसके गलत असेसमेंट से, उसकी गलत जो तज्जिया था, उसकी वजह से फैसला साजी में गलती हो गई, तो वो उसका सहवन गलती है। तो मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाए बगैर पहले स्टेप पे यही कीजिए और आइंदा के लिए अपने इस तरीकाकार को, फैसला साजी के तरीका को बदल लेना, यही बहुत। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि अगर 8 अक्टूबर से आगे इंतखाबात होते हैं, तो उन्होंने कहा ये एक छोटी सोच है, ये इम्पॉसिबल है। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने आज जिक्र कर दिया, क्योंकि खदशात ये हैं कि शायद अक्टूबर में भी इंतखाब ना हो। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन क्लियरली स्टेट कर दी। साथ में उन्होंने कहा कि बैठ के बात करें तो 1 महीने 2 महीने पहले इलेक्शन भी हो सकते हैं, ये है आगे बढ़ने का रास्ता। ये इसके ऊपर जो आप लोगों ने कमेटी भी बनाई है, क्या ये है वो आपके TORs, ये है आपका बेसिक थीम कि भाई कहीं बैठकर एक दिन इलेक्शन का तय कर लें, चाहे कौमी असेंबली का इलेक्शन पीछे भी लाना पड़े थोड़ा सा? ये बात हम बहुत अरसे से कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर ये फिक्र जरदारी साहब की पहले से प्रिवेल करती है। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसका इरादा किया था। बिलावल साहब ने भी अपने कई प्रोग्राम्स में और जो पार्लियामान के अंदर भी गुफ्तगू हुई उसमें भी बातें की हैं। और यकीनन तल्खी बहुत है। तल्खी तो खान साहब ने तल्ख माहौल कर दिया बहुत, लेकिन फिर भी सियासी अमल के अंदर आपको तल्खियां भुला के आगे बढ़ना है ना, माजी से सबक सीख के आगे बढ़ना है। तो जो उन्होंने ये बात कही है, पीपल्स पार्टी ने अपने तई हालात का इस तज्जिए में, देखिए मारिया, इस वक्त अदालत के अंदर को माहौल जो है, जज साहिबान के ग्रुप बन के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अदालत और हुकूमत के दरमियान एक स्टैंड ऑफ वन लाइफ सिचुएशन है। पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक सूरत हाल है। सियासी जमातों के दरमियान एक तनाव है। मीडिया के अंदर भी इसी तरह का तनाव है। सोसाइटी में भी टॉलरेंस की मतलब लोएस्ट लेवल पे हम पहुंच गए हैं। तो ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। इससे निकलने के लिए जो वे फॉरवर्ड है वो किसी को पिछाड़ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बल्कि जिसका जो मैंडेट है, खासकर सियासी जमातें हैं, तो सियासी जमातें, हर जमात की अपनी फॉलोअरशिप है। जितना किसी का मैंडेट है उतना उसका एहतराम होना चाहिए, उतना उसका वजन होना चाहिए। और ये फैसला जमहूरी डायलॉग के जरिए हो सकता है। डेडलॉक तो डिबेकल होते हैं ना जी सर। लेकिन तो आपके बड़े आम इत्तेहादी जो कि ड्राइविंग सीट पे बकौल आप लोगों के PMLN राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि पता नहीं अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो आपके इत्तेहादी भी क्या वो कन्विंस्ड है कि भाई अक्टूबर में? मैं गुजारिश करूं कि राना सनाउल्लाह साहब भी वैसे तो बड़े ठंडे आदमी हैं, लेकिन गुस्सा में आ ही जाता है ना। मुसलसल एक बंदा आपको गालियां दिए जा रहा है सालों साल और कोई हद छोड़ता ही नहीं है, और उसके जवाब में भी फिर वही सूरत हाल बन जाती है। और सोशल मीडिया भी जिस तरह इस्तेमाल होता है, मीडिया के अंदर भी जो सूरत हाल है, अदालतें भी जिस तरह फैसले करती हैं, उसके ऊपर भी असरात आते हैं। तो कभी कभी बंदा गुस्से में आ जाता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप अपने टीम को कह के जरूर एनालिसिस कीजिए। राना साहब कोई 20 प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिसमें जब इमरान खान साहब फौज के ऊपर दबाव बढ़ा के ये कह रहे थे कि इस हुकूमत को आप गलत लाए हैं, इनको चलता करें, मुझे लेके आए, इलेक्शन कराएं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रोग्राम के अंदर बाकायदा आपके प्रोग्रामों में कहा, टेलीविजन के ऊपर, कि भाई फौज के साथ क्या बात करते हो, बात करनी है तो हमसे करो, शर्तें न रखो,
क्योंकि उस वक्त खान साहब शर्त रखते थे ना कि पहले डेट दो फिर इलेक्शन, तो शर्तें ना रखो, आओ बैठ के बात करते हैं, हमसे बात करो, इलेक्शन 2 महीने पहले क्या 2 महीने बाद क्या। ये बात राना सनाउल्लाह ने भी कही है, उनके बाकी लोगों ने भी कही है, हमारी जमात तो बहुत अरसे से ये बात कह रही है, लेकिन ये बात इत्तेफाक राय से हो जाए तो ही बेहतर है। सर आप लोग कहते जरूर हैं, अभी कुछ ये पीटीआई के लोग असेंबली में वापस आना चाहते थे, स्पीकर साहब ने कहा नहीं अभी नहीं, वो जो आपका जो केस है वो उस हवाले से क्लैरिटी नहीं है, हालांकि अदालत ने उनको वापसी के हवाले से बड़ा क्लियरली एक पोजीशन ली भी हुई है, असेंबली में वापस नहीं आने दिया आप लोगों ने उन लोगों को, मतलब स्पीकर साहब ने उनको, तो सर भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे होंगे अगर ये आगे बढ़ना? हम भी तो इंसान ही है ना मारिया, हमसे भी कभी ऐसा होता है, लेकिन खान साहब के याद कीजिए मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उन्होंने इस्तीफे दिए, तो इट वॉज पीपल्स पार्टी जिसने उनको रोका था कि इस्तीफे कबूल ना करें, और फिर कई महीनों के बाद वो वापस आए। पीपल्स पार्टी ने अब भी उन्होंने इस्तीफे दिए, हमने इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम लेके बैठे रहे, कोशिश करते रहे और खान साहब को मना करते रहे कि असेंबलियों पे हमलावर ना हो, ये क्योस, ये पॉलिटिकल क्योस, ये आईनी बहरान पैदा न करें, लेकिन वो असेंबलियां तोड़ बैठे। जब असेंबलियां तोड़ दी तो उसके बाद हमने कहा कि अब आपसे क्या डायलॉग करें, क्या करें, अब आप तो क्या, आपके साथ कैसे हम आपके इस्तीफे कबूल न करें, इसी अमल को तो हम अवॉइड करना चाहते थे। चले वो उस वक्त हमने फैसला कर लिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरी का रास्ता यही है। हम अपने इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों में भी यकीनन अभी गुस्सा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इस बात पे कायल करें। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अपने साथ जो कुछ भी माजी में हुआ या हमसे हुआ या हमारे साथ हुआ, इस सारे को बुला के गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास, और फिर दोनों ने अपनी गलतियों का इकरार करते हुए आगे बढ़ने के लिए सीओडी किया था। सारी जमातें उस पर इकट्ठी हो गई थी, तो ये तो नहीं हुआ था ना कि हम सब मर्ज हो गए थे, हम अपनी अपनी जगहों पर रहे, फिर भी छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही, अब भी चलती रहेंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा आपस में इत्तेफाक था कि अब हमें रूल्स ऑफ गेम एक हद तक उसके अंदर खेलना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना, यही हम समझते हैं बेहतरी का रास्ता है। उसको अडॉप्ट करने के लिए पहले हम अपने इत्तेहादियों को कायल करेंगे और फिर दीगर जमातों को। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। स्टूडियो में हमारे साथ आरफा नूर साहिबा हैं और हैदर वहीद साहब सीनियर कानूनदान हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में शामिल होने के लिए। क्विकली आरफा, आज जो ये इन कैमरा इजलास हुआ, इसमें अस्करी क़यादत वहां पर गई, सियासी तौर पे जो उन्होंने गुफ्तगू, तो ऑब्वियसली टेक्निकल उन्होंने एक ब्रीफिंग देनी थी जो भी सूरत हाल है सिक्योरिटी की, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है जी कि इख्तियारात का मरकज पाकिस्तान के अवाम है, आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजर है। ओवरऑल आज की जो ये पोस्चरिंग है, इसको इस पे क्या आपकी ओपिनियन है? शुक्रिया मारिया साहबा। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई, शायद क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, कि ये ऑब्वियसली टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। हमने जब पेशावर में वाकया हुआ तो एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, अब ये तीसरा वाकया है। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये अगर सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हो रही है तो हर दफे क्या कोई बड़े फैसले होते हैं, या इसके अंदर कोई अभी डिस्कशन हो रही है कि ये ऑप्शंस हैं, हम क्या करें। क्योंकि जो आप गुफ्तगू कर रही हैं या जो आपने अभी इश्यूज भी हाईलाइट किए, ये तो सियासी हैं। तो ये सिक्योरिटी पे अगर तीसरी ब्रीफिंग है जिसके बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है, और अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर क्या फैसला हुआ है, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अच्छा इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, तो मेरे छोटे से दिमाग में ये कुछ कंफ्यूजन है कि ये हम बात क्या कर रहे हैं और ये मीटिंग्स में हो क्या रहा है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? पहले तो अगर आप मुझे समझा दें तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब मैं हैदर साहब से पूछ लेती हूँ कि हैदर साहब, आपको जो आरफा साहिबा का सवाल है, इसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जो आज ये सारी इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हवाले से भी वहां गुफ्तगू हुई, वो टेक्निकल डिबेट थी, वो क्लासिफाइड है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें बाद में ये जो गुफ्तगू सामने आई है, जो हम कोट कर सकते हैं, उसमें बड़े सियासी कॉनोटेशन है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, इस वक्त जो पोलराइज्ड इस वक्त माहौल है
اور جو ڈویژنز کریٹ ہو چکے ہیں. ظاہر حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ ایک اپروول / سپورٹ سیک کر رہی ہے فوج سے خاص کر اور اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان کے ساتھ جو ہے فیصلے کرتے ہوئے یا ریزولوشنز میں ان کو کہیں ساتھ رکھتے ہوئے, اعلامیوں میں کہیں ساتھ رکھتے ہوئے تاثر یہی دینا چاہ رہی ہے عدلیہ کو بھی اور ظاہر عوام کو بھی کہ جیسے ان کے ساتھ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ. بٹ اسٹیبلشمنٹ نے آئی تھنک کافی عرصے بعد ایک تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کیا ہے پبلکلی, اور جہاں بہت زیادہ جوڈیشری متنازع نظر آ رہی ہے اور سب نے لگتا ہے جیسے سائڈیں لے لی ہیں, اینکر یہ ان کا ہے, یہ اینکر ان کا ہے, یہ چینل ان کا ہے, یہ چینل ان کا ہے, یہ جنرل ان کا ہے, یہ جنرل ان کا ہے, یہ جج ان کا ہے, یہ جج ان کا ہے. اس ماحول میں انہوں نے اگر آپ نوٹ کریں تو کسی اعلامیے کا وہ حصہ نہیں بن رہے ہیں. پس پردہ جہاں بھی ان کی جیسے بھی سپورٹ ہو, میرا نہیں خیال پالیسی میں کوئی زیادہ فرق آیا ابھی, میرا نہیں خیال آیا ہے. اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس حد تک ہے, they don't want to be seen that way, اور I think they are quite okay with کہ اب باقی سب پہ مڈ سلنگنگ جو ہو رہی ہے اور جوڈیشری فرنٹ اینڈ سینٹر ہو چکی ہے, وہاں دھڑے بن چکے ہیں, وہاں کی ساکھ کا ایشو ہو گیا ہے, اور جو یہ سیاسی پس منظر اور سیاسی ڈویژن ہے اور سیاسی فیصلے ہیں اب کیونکہ وہاں شفٹ ہو گئے, تو the heat is somewhat off General Asim Munir, it's a little bit off the army, it's a little bit off their political interference, or I think we see them enjoying that and we see them cherishing it in fact. تو کہیں نہ کہیں میں ایٹ لیسٹ جو جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں ان کو میں اس طرح ہی دیکھوں گا کہ وہ ہاں حکومت کے ساتھ ہوں گے, لیکن وہ یہ ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. زردائی صاحب نے آگے بڑھنے کے حوالے سے جو بات کی کہ وفاقی حکومت کے الیکشنز جو ہیں وہ پہلے کرائے جا سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر سے آگے الیکشن جانے دینے نہیں چاہیے ہیں, نہ ہی جا سکتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ بڑی کلیئرلی اسٹیٹڈ اپنا پالیسی بیان دیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ جو سپریم کورٹ ورسز کابینہ اور پارلیمنٹ جو بڑھتی جا رہی محاذ آرائی, اس پہ بھی گفتگو ہوگی, خاص طور پہ الیکشن کے کانٹیکس میں جو آج کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ جی پیسے دے اسٹیٹ بینک 21 ارب الیکشن کرانے کے لیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا ہی ڈائریکٹ آرڈر سامنے آیا ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پنجاب میں انتخابات کرانے کے لیے 21 ارب روپے فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آج ہوا کیا عدالتی کارروائی میں آرڈر میں کہا کیا گیا ہے, اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹس اور ان میں موجود رقم کی تفصیلات جو تھی اس کارروائی میں فراہم کی. اسٹیٹ بینک کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ اکاؤنٹ میں موجود رقم کسی خاص مقصد کے لیے نہیں رکھی گئی اور اسٹیٹ بینک کے مطابق اکاؤنٹ 1 میں سے الیکشن کے لیے 21 ارب روپے پیر تک جاری کیے جا سکتے ہیں. فائنانس ڈویژن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر عدالت ہمیں الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا حکم دیتی ہے تو یہ فنڈز 17 اپریل تک ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک اور فائنانس ڈویژن کی بریفنگ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الیکشن کے لیے 21 ارب روپے ایک دن میں فراہم کیے جا سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ 21 ارب روپے ٹرانسفر کرنے کے لیے طریقہ کار کے تحت اقدامات اٹھائے گا. وفاقی حکومت آرٹیکل 84 کے تحت ان فنڈز کا استعمال کر سکتی ہے. اسٹیٹ بینک کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ صوبائی انتخابات کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو فراہم کرے. وزارت خزانہ بھی اس حوالے سے AGPR کو فوری ہدایات جاری کرے. حکم دیا جاتا ہے کہ تمام کام 17 اپریل تک مکمل کر لیا جائے اور پھر وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اس حوالے سے 18 اپریل تک عدالت میں رپورٹ پیش کریں گے. یہ آج کی تمام عدالتی کارروائی کے بعد حکم آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. وہ اپنا حکم کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. جو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جانے کی بات ہو رہی تھی, فی الحال ابھی لگتا ہے کہ پہلے یا دوسرے مرحلے میں یہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ عارفہ نور صاحبہ موجود ہیں, حیدر وحید صاحب موجود ہیں, لیکن کوئکلی سب سے پہلے حامد خان صاحب کا میں اس پہ اوپینین لے لوں. جی السلام علیکم حامد صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ جو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ری ایمبرس سے سارے فنڈز, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جبکہ پارلیمنٹ کہتی ہے, آج انہوں نے مسترد کرا دیا اس پورے فیصلے کو, اس پورے آرڈر کو, اب ایونچولی کیا ہوگا؟ کیا اسٹیٹ بینک کو واقعی فنڈز ٹرانسفر کرنے پڑیں گے یا وزارت خزانہ ول ہیو ٹو اسٹیپ ان, یا قانونی طور پہ کوئی آپشن ہے نہیں, اب یہ فنڈز جانے ہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے؟ جی بالکل, سپریم کورٹ کا آرڈر ماننا پڑے گا اور اسٹیٹ بینک کو ماننا پڑے گا اور وزارت خزانہ کو بھی. اگر نہیں مانیں گے تو اس کی نتائج ہوں گے, کیونکہ یہ جو ایکسپینڈیچر ہے یہ کوئی بجٹڈ نہیں ہوتا, بلکہ یہ تو چارج ہوتا ہے اور فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ پہ. تو انہوں نے اسی لیے اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر کیا ہے
اور وزارت خزانہ کو کہ اس کے لیے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے یہ چارج ہے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ پر اور لہذا اس میں سے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی الیکشن کرانے کے. سر تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں، اب یہ جو الیکشن کے حوالے سے وزارت خزانہ اب جواب دے اس وقت سپریم کورٹ کو ہوگی، یا پھر وزارت خزانہ میں وزیر خزانہ صاحب بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنڈز فی الحال ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے بیکاز اب یہ سیاسی لڑائی ہے قانونی سے زیادہ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ایسکلیٹ ہوگا معاملہ تو وزیر خزانہ از نیکسٹ ان لائن؟ دیکھیے بات یہ اگر وہ کریں گے اس معاملے میں مداخلت کرے گا وزیر خزانہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں ملوث ہو جائے گا اور اس کے خلاف بھی یہ سارے چارجز آ سکتے ہیں. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکومت کی کسی قسم کی جو ہے وہ منظوری کی ضرورت ہے. جو اس قسم کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ کبھی بجٹ میں منظور نہیں کیے جاتے، ڈسکس ہو سکتے ہیں لیکن یہ منظوری اس کی ہونی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری اخراجات ہیں جو آئین کے مطابق خرچ ہونے ہوتے ہیں. جیسے یہ الیکشنز کے بارے میں جو اخراجات ہیں ان میں سے ایک ایسے اخراجات ہیں. لیکن آج اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا واضح موقف لیا عدالت کے اندر. انہوں نے کہا جی کابینہ نے آتھرائز نہیں کیا کہ ہمیں یہ فنڈز دینے ہیں. سو آبویسلی اس میں وفاقی کابینہ اور پھر کابینہ اپنی پاور جو ڈرا کری وہ پارلیمنٹ سے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی اس پورے پروسیس کے اندر یہ فنڈز کی آتھرائزیشن کے حوالے سے یہ ان کا اجتماعی فیصلہ ہے. تو پھر سر یہ تو حکومت تو پارلیمنٹ ایک طرف عدلیہ ایک طرف. دیکھیے اس میں بنیادی بات حکومت کو فراہم کرنے ہیں اور حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے یہ بات بڑی وضاحت سے آ چکی ہے آئین میں کہ جو چارجز ہوتے ہیں کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے اوپر ان پر ڈسکشن تو ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں لیکن اس کی منظوری نامنظوری کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لہذا یہ وہ چارج ہے جس کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو حکومت کو کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے. صحیح، بہت شکریہ. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ بظاہر یہ قانونی سے بڑی یہ سیاسی ایک لڑائی ہے. ایک تقسیم جوڈیشری میں ہے، یہاں تک کہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں جی کہ سکفلز نہیں ہوئی ہیں وچ از اے ویری شیملیس تھنگ رائٹ ناؤ کہ بھئی اس طرح کی گفتگو ہمارے مین کورس کے اندر جو نیشنل ڈسکورس کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے لیکن پارلیمنٹ بھی نامکمل ہے. یہ بڑی ہی یونیک پوزیشن میں ہے کہ پارلیمنٹ بھی اپنی بھرپور اسٹرینتھ اور اپنی مائٹ کے ساتھ نہیں کھڑی اس وقت. ایک آدھی پچدی سی وہ پارلیمنٹ ہے. اب ماریہ صاحبہ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ سوری آپ کے ہر سوال پہ میں سوال پوچھوں. دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیشہ سیاسی جو جنگ ہے نا وہ ایونچولی ہم لیگل بیٹل گراؤنڈ پہ ہی لڑتے ہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ مارشل لا لگتا ہے اس ملک میں پھر اس کو کورٹ سے لیگلائز کروایا جاتا ہے. سیاستدان کو ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ٹھپا لگتا ہے کورٹ کا. سو پہلے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہیں ایک لیگل فورم پہ جاتا ہے تاکہ لگے کہ نہیں ہمارے ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بڑے قانونی اور آئینی طریقے سے ہوتی ہے. سو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم سب جب بیٹھتے ہیں اس کیمرے کو بند کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں الیکشنز نہیں ہونے ابھی. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو آج سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا ہے پر کیا یہ حکومتی جو حکومت میں لوگ ہیں یا کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم تھا جب پہلا فیصلہ آیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کہا ہے کہ الیکشنز 90 دن میں کروائیں تو جب وہ ہم الیکشنز نہیں کریں گے جس بھی وجہ سے نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ ول ٹیک اے اسٹیپ فردر. تو پھر تب ان کو نہیں یہ معلوم تھا کہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ تک بات جائے گی اور اگر ان کو یہ معلوم تھا تو کیا انہوں نے اس کا کوئی توڑ نہیں نکالا ہوگا؟ ایشو یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے. اس کو کورٹ کے اندر ہم لے گئے ہیں کیونکہ ہم ہر دفعہ لے کے جاتے ہیں اور اس دفعہ پولرائزیشن جو ہے جو پہلے صرف سیاسی جماعتوں میں ہوتی تھی وہ اب اداروں میں بھی ہے اور کیونکہ وہ اداروں میں ہے تو اس لیے اب ہم سپریم کورٹ میں بھی ایک دراڑ دیکھ رہے ہیں.
مگر اس ایشو کا حل تو ایونچولی سیاسی ہی نکلے گا اور پھر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اگر حکومت نے یہ سوچا ہوگا اور یہ ساری انہوں نے بھی بیٹھ کے چیس کی گیمز کی ہوں گی کہ وہ جب یہ پون موو کریں گے تو ہم کیا کریں گے, کہ انہوں نے اس کا اگلا سٹیپ نہیں سوچا ہوگا. اور یہ سوچنا کہ اس وقت اب حکومت ڈر جائے گی اور وہ کہے گی کہ کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تک بات نہ پہنچ جائے تو ہم پیسے ریلیز کر دیں. آئی وڈ بی سرپرائزڈ. میں بھی دعا کرتی ہوں کہ میں غلط ہوں, مگر میرا یہاں تک خیال ہے کہ یہ اب جو سیاسی ایشو ہے یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا. سوچا ہوا انہوں نے حیدر صاحب, سوچا یہ کہ بھائی اب چونکہ پہلے یہ جو سینس ہے حکومتی کیمپ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں, میری گفتگو ہوئی لوگوں سے کہ بھائی پہلے ہم بہت سارے ایسے فیصلے مانتے گئے, وزرائے اعظم گھر جاتے گئے, لیکن کورس کریکشن نہیں ہوئی. تو اس مرتبہ بڑی کلیئر سینس ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہونی ہے سو بی اٹ, لوگوں کو استعفے بھی دینے پڑیں گے سو بی اٹ, لیکن وہ آخر تک وہ جو بندہ ہوگا اس کو ریپلیس کر دیں گے. آج زردائی صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں جی اگر شہباز صاحب جاتے ہیں تو نیا وزیر اعظم سندھ سے بھی ہو, مطلب کہ شہباز شریف صاحب کے نہ ہونے کے بعد کی سینیریو کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں گفتگو ہوئی ہے, تو یہ سوال آ رہا ہے. تو یہ ہے اس وقت حکومتی کیمپ میں سینس. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب میرا نہیں خیال 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے قطعاً تیار ہیں. آئی تھنک وہ ویسے شاید استعفیٰ دے کے کوئی اور الیکٹ ہو جائے, وہ اس طرح کی چیز ہو جائے, کیونکہ وہ پارٹی اس وقت چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے اس کی صدارت. تو میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ کنٹیمپٹ میں ڈسکوالیفائی ہوں گے. لیکن یہ بالکل ارادہ تو اس حکومت کا بالکل بھی نہیں لگتا کہ الیکشن انہوں نے کرانے. اور ایون اکتوبر کے حوالے سے میرے خیال سے تو خان صاحب اگر آج کنونسڈ ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے تو وہ دونوں ہاتھ سے لے لیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وہ بالکل بھی ٹرسٹ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں گے. بلکہ میرے خیال سے جس سے میری بھی آپ کی بات ہوتی ہے, میرا نہیں خیال نہ پی ایم ایل نون میں سوائے اس بینچ کے کہ یہ الیکشن ہوں گے وقت. اب یہ لیکن ہے کہ بینچ نے دیکھیں آرڈر سے یہ ضرور تاثر دیا ہے کہ وی آر گوئنگ آل دا وے, وی ہیو اسکن ان دا گیم ناؤ, یہ دس از مائی سوان سانگ, دس از مائی لیگیسی. اینڈ بندیال صاحب خلاف عادت کا ان کا سوان سانگ ہوگا کریئر کا, جس طرح کے وہ جج اور جس طرح کے آدمی ہیں. لیکن اب وہ ہیز ان اٹ ناؤ اینڈ آئی ڈونٹ سی ہم بیکنگ ڈاؤن ایٹ آل. اب تو یہ بات جہاں بھی اور جہاں تک بھی جائے تو یہ یاد رکھیں کہ ان کے ہاتھ میں کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ زیادہ ہے, لیکن گورنمنٹ بھی اکیلی نہیں ہے. تو پتے سب کے پاس ہیں. ایون خان صاحب اگر ان کے پاس مقبولیت ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت کے پاس ایک ریٹ ہے, حکومت کے پاس انتظامیہ ہے, حکومت کے پاس اگر اسٹیبلشمنٹ کیئر ٹیکرز کا جھکاؤ ہے تو ان کے پاس بھی پتے ہیں. کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ہو جاتا تو بہتر ہے, لیکن یہاں مس ٹرسٹ از دی ایشو. ایون ججز کے درمیان ایشو یہی ہے, مس ٹرسٹ کا. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بات یہ نہیں ہے کہ 8 ممبر کی بینچ نہیں بن سکتی, یا اگر 8 کی بن سکتی ہے تو یہ 8 نہیں ہو سکتے, اور اگر حکم امتناعی ہے تو کیا وہ بل کے خلاف نہیں ہو سکتا. غیر معمولی کبھی نہیں ہوتا, ایک دفعہ ہوا ہے اسباب بل, وہ بھی ایڈوائزری جورسڈکشن میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئین میں قطغن ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس پس منظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ یہ اختلافات نہیں ہیں, یہ دشمنیاں ہو چکی ہیں, یہ گروہ بن چکے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف دستے گرباں ہیں, اور یہ ساکھ اداروں کی متاثر ہونے جا رہی ہے بہت بری طرح, ہوپ فلی ناٹ irreparably. And that's really the concern here, کہ ہم جو اصل ایشو تھا کہ الیکشن ہونے یا نہیں, اب ہم اس سے تجاوز کر کے چلے گئے کہ تیسرا پلر آف اسٹیٹ امپلوڈ ہی نہ کہیں کر جائے. ٹھیک بات ہے کہ جو ساکھ ہے پاک فوج کی وہ عوام سے وہ دور تو نہیں کہیں ہو رہے. ہم تو ایسے ایشوز میں ابھی امبرائلڈ ہیں جو کہ آف شوٹس بھی نہیں ہیں اصل ایشو کے. اگر آپ سوچیں تو کوئی سٹیزن تو یہی کہے گا نا کہ بھائی جسٹس عیسیٰ صاحب کا کیمپ ہو یا جسٹس جنرل عاصم منیر کا ہو یا پچھلے کسی جنرل کا ہو, مجھے کیا اس سے, واٹ اباؤٹ, مطلب میرے حق کا کیا ہوا. تو اصل میں پی ایم ایل نون فائنلی آئی تھنک آفٹر اے لانگ ٹائم ان کا نیریٹو کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ خان صاحب عموماً تو نیریٹو لے جاتے تھے, چاہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پیر بھی پڑ رہے ہوں, لیکن انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نیریٹو ان سے چھین لیا, سب کچھ. لیکن ابھی جو گول پوسٹ شفٹ کیے نا, اس پہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں, یہ کامیاب ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ, بیکاز بات بینچ کر رہی ہے, میڈیا بھی نہیں بات کر رہا ہے الیکشن کی, میڈیا بھی ججز کے لڑائیوں کی بات کر رہا ہے, آگے جو ہے وہ اداروں کی امپلوژن کی بات کر رہا ہے, مارشل لا کی بات کر رہا ہے, جبکہ بات تو آسان سی تھی کہ بھائی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے یا نہیں ہونے. تو یہ آئی تھنک نون لیگ کی کامیابی ہے.
کہ انہوں نے پورے جو ڈسکشن اور جو ڈبیٹ ہے اس کو شفٹ ضرور کیا ہے اور اینٹی ہائی کر دی اور سٹیکس ہائی کر دیے کہ بھئی یہ اٹس ناٹ سو سمپل کہ آپ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, الیکشن ہونے کا مطلب ہے یہ بھی پھر ہونا ہے. ہاں لیکن یہ بڑا کیا یہ شارٹ ٹرم ہے عرفہ؟ مطلب کتنے اس طرح کی جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک شارٹ ٹرم ڈائیورژن ضرور ہے, لیکن اگر اس ہفتے نہیں اس سے اگلے ہفتے ایونچولی تو الیکشن ہونے ہیں, گفتگو تو دوبارہ مڑ کے الیکشن کی طرف جانی ہے, یہ نہیں تو یہ ایک ٹیمپرری ڈائیورژن کریٹ کر تو لی, لیکن کیا سپریم کورٹ اور یہ جو تمام ادارے جاتی اس وقت ایک اندر دراڑ ہے, ول اٹ بی ایبل ٹو ریکور فرام دیٹ, کیونکہ یا یہ بہت زیادہ اس میں وقت لگے گا؟ پھر دیکھیں ماریا یہاں ایک دو چیزیں ہیں نا, مطلب کہ یہ جو بات آپ نے ڈائیورژن کی تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ڈائیورژن یا اس قسم کی جو ہم گفتگو ٹی وی پہ کرتے ہیں یہ ہم یہی ٹی وی پر ہی کرتے ہیں نا, جیسے حیدر صاحب نے بھی کہا کہ یہ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, تو یہ ڈائیورژن جو ہے یہ اگر کامیاب بھی ہے تو یہ آپ کے یا میرے لیے کامیاب ہے کہ ہم نہیں بات کر رہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایشو تو یہ ہے نا کہ اس ڈائیورژن کو کر کے ایونچولی اچیو کیا کرنا ہے حکومت نے, کیا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2-3 ہفتے کے لیے یہ ڈائیورژن ہو جائے اور لوگ بھول جائیں گے اس بات کو, یا پاکستان تحریک انصاف کو یا وہ خاموش کر لیں یا کمزور کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے, بٹ لوگوں کے لیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اکانومی کا جو حال ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے, جتنی مرضی آپ ڈائیورژنس کریٹ کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ دس از ناٹ ٹو سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ادھر ہوتی تو وہ کوئی بہتر سچویشن ہوتی, بٹ اگر اس وقت وہ الیکشن سے گھبرا رہے ہیں تو وہ معیشت کی وجہ سے ہی گھبرا رہے ہیں. تو وہ فائنلائز ہونے لگی نا اسٹاف لیول ایونچولی, اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ڈیل جو فائنل ہو جائے یا نہ ہو جائے, یو اے ای سے پیسے آنے ہیں, سعودیہ سے پیسے اگر ہو جائے. ایک تو ابھی جو لوگ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان ایشوز پہ, جن میں سے میں بالکل نہیں ہوں, ان سے جب میں بات کرتی ہوں تو وہ ابھی بھی ان کو بہت سے خدشات ہیں اور سوالات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہو بھی جائے گا تو 2 ریویوز اور ڈیو ہیں, اور جیسے ہی IMF کا پروگرام ختم ہوگا نئے پروگرام کی ضرورت پڑے گی. آپ کے معاشی مسائل جو ہیں وہ مطلب کہ تھوڑے کم ہو سکتے ہیں, تھوڑے عرصے کے لیے کم ہو سکتے ہیں, مگر اس سے زیادہ نہیں ہے. سو کوسچن اسٹل ریمینز کہ یہ کدھر لے کے جانا ہے. 8 اکتوبر کے بعد کیا؟ ہاں 8 اکتوبر کے بعد 8 اکتوبر سے پہلے جو معاشی مسائل ہے وہ تو 8 اکتوبر سے پہلے ہی پھر سے ہو جائے گا کہ واٹ نیکسٹ. تو مطلب کہ یا تو آپ مجھے بتائیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ حکومت نے اگر الیکشنز نہیں کروانے نہ کروائیں, ہمت کریں کہیں, بٹ اس کے بعد پھر اللہ کا نام ہے ڈار صاحب کوئی فیصلے بھی تو کریں نا جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی آپ معیشت ٹھیک کرنے لگیں. اگر آپ نے وقت ہی ضائع کرنا ہے معیشت پہ اور الیکشنز بھی نہیں کروانے تو یہ تو مجھے مطلب کہ اس کی کوئی منطق ہی نظر نہیں آتی نا. یہ تو مطلب کہ ایک ٹرین کولیجن ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور وہ جا رہی ہے اور جا رہی ہے اور جا رہی ہے اور مطلب کہ ٹھاں کا انتظار ہے. آپ نے ایگزٹ اسٹریٹجی تو ہر کسی نے پلان کرنی ہے. پی ایم ایل این کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے حیدر صاحب؟ کیونکہ اب اس طرح وہ پورے طریقے سے سٹیک ہولڈر ہیں, بڑی ایمنیجیا ہے ہماری قوم کا, ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ 2022 سے پہلے جو حکومت تھی اس کے بھی کچھ نہ کچھ معاشی فیصلے تھے جن کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں. بظاہر لگتا ہے وہ سارا کچھ, وہ ساری لیگیسی انہوں نے اتنی خوبصورتی سے انہیرٹ کر لی پی ایم ایل این نے کہ اب ان کو اپنے ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈتے بھی شاید وقت لگے. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میرے خیال سے پی ایم ایل این جو ہے وہ اصل میں اپنے ماضی سے ذرا تھوڑی یہاں پہ مار کھائی. انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں ہم نے جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لی تو کچھ پایا نہیں, ووٹ کو عزت دو جو بڑا اچھا نعرہ تھا, اچھی موومنٹ بھی چلی, لیکن اینڈ میں تو مفاہمت تھی جس کے تھرو عمران خان اور سیم پیج کے پھٹنے کے بعد ان کو پاور ملی. تو وہ اتنا میرے خیال سے ماضی سے اور ایک تلخ ماضی سے اتنا وہ آئی تھنک جلے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس دفعہ سوچا کہ بھائی ناؤ فائنلی وی پک رائٹ, ہمیں تو قبولیت مل گئی ہے. تو دے تھاٹ کہ دیٹ شوڈ بی انف, مطلب کہ قبولیت اب مل گئی ہے. اب جس طرح 2018 میں ہم آؤٹ ہوئے تھے اب عمران خان صاحب بھی آؤٹ ہو جائیں گے, اور 2018 کی طرح ہم اب اس دفعہ ہماری باری ہے اور ہم جیت کے آ جائیں گے. لیکن سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی اس دفعہ ڈفرینٹ تھی, اور انہوں نے جس چیز پہ کاؤنٹ کیا وہ سنگولرلی کر لیا. ان کو چاہیے تھا کہ دیکھیں یہاں پہ سیاسی پرواز کے 2 پر ہوتے ہیں, قبولیت اور مقبولیت دونوں, اور کہیں نہ کہیں اس قبولیت کے بعد وہ اپنی مقبولیت کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ فیصلے جو کیے وہ اس کے برعکس نکلے. ایک تو بہت زیادہ انڈیسیژن رہی کہ لنڈن کی سننی ہے, آپ پارا کی سننی ہے, پنڈی کی سننی ہے, لڑکانہ کی سننی ہے, کس کی سننی ہے. تو شہباز شریف صاحب انڈیسائسو رہے,
ٹو مینی کوکس والا بھی رہا, اور پھر شروع میں جو فیصلے کرنے تھے وہ جہاں ڈیلے ہوئے وہاں خان صاحب نے پھر پورا نیریٹو خود لے لیا اور ان کو چیز پھر کرایا. پھر ایوری تھنگ بیکیم اباؤٹ چیزنگ عمران خان ایز اپوز ٹو ان کا پلان کیا تھا. تو سم ویئر along the way their plan went awry because all they could do was criticize, condemn and completely just follow عمران خان. تو یہ بڑی غلطی تھی. صبح سے شام تک اگر آپ پریس کانفرنس صرف عمران خان کو گالیاں دینے میں کریں گے تو آپ کا نیریٹو تو نہیں بلڈ ہوگا نا. وہ 20% لوگ ہیں جو آپ عمران خان کو جب بخوبی گالیاں دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ایسا آتا ہے, کہتا ہے زبردست, لیکن اس کے آگے آپ کو اپنی بھی چیز باور کرانی ہے, خود بھی لائکیبل ہونا ہے, خود بھی نیریٹو پکڑنا ہے, یوتھ کی امیجنیشن کیپچر کرنی ہے. وہ ساری چیزیں فیل بائی دا وے سائڈ. یہ جو لائکیبل والی بات کر دینا یہ بڑی مشکل ہے. یہ لائکیبل اس وقت ان کو اپنے آپ کو لائکیبل. میاں صاحب واز لائکیبل, ڈونٹ گیٹ می رانگ, ہی وازنٹ کٹ لائک عمران خان اور بھٹو, بٹ میاں صاحب واز ڈیم لائکیبل ان پنجاب. دیٹس وائی ہی کیپٹ وننگ. انہوں نے لائکیبلٹی کا پورا کیا ہوا تھا کام. لیکن یہ والی جو پی ایم ایل نون اب ہمیں ریسنٹلی نظر آئی ہے, اس نے لائکیبلٹی پہ کام نہیں کیا, اس نے صرف عمران خان کو گالیاں دینے پہ کام کیا. تو یہ ان کا لاس رہا ہے کہ ٹو مچ ڈیپینڈنس آن دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو مچ ڈیپینڈنس آن جسٹ ہیونگ اے کاؤنٹر نیریٹو انسٹیڈ آف دیئر اون. اینڈ دیٹس بین دا پرابلم. They need to go back to their roots and reinvent themselves from their root, which is to do better. لیکن کیا اس کے لیے وقت ہے عارفہ, کیا اس کے لیے وقت ہے کہ ان کے پاس؟ دیکھیں یہ اصل میں نا میں ابھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آپ بھی بہت ریگولرلی شو کرتی ہیں, میں بھی کرتی ہوں, ہماری نوکری کا مسئلہ ہے کہ ہم آج کل کی صورتحال پہ جب بات کرتے ہیں نا, جو بھی کرتا ہے, جو بھی حیدر صاحب نے بھی کیا, ہم 2022 میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این نے کیا, یہ پی ٹی آئی نے کیا. وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ سچویشن اتنی انپریسیڈنٹڈ ہے, جو انگریزی کا لفظ ہے, کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. یہ کہہ دینا کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے بہت آسان ہے میرے خیال میں, شاید آپ نہ بھی کروائیں تھوڑی دیر کے لیے, پر اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ اصل کرائسس جو ہے وہ اس وقت معیشت کا ہے. اور یہ جو قبولیت اور مقبولیت کی ہم بات کرتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے پاکستان میں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب مقبولیت جو ہے نا وہ پہلے اور ہوتی تھی, اب معیشت کی حالت اتنی کمزور ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب کو آپ شہباز شریف صاحب کی جگہ بٹھا دیں اور شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کی طرح کی جگہ پہ بٹھا دیں 6 مہینے, تو میں کہتی ہوں 3 مہینے, 6 مہینے, میں تو 3 مہینے, ہاں میں تو 6 بھی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب آج الیکشن جیت جائیں, ان کو مل جائے جو یہ الیکشن چاہتے ہیں, یہ 3 مہینے میں ہم کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا اصل مسئلہ پیسے نہیں ہے جی, سمپل پیسے نہیں ہے. اور کیونکہ ہم سارے اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ الیکشنز کرنے ہیں کہ نہیں, اور مقبولیت ہے کہ نہیں, اور قبولیت ہے کہ نہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو اصل کرائسس ہے اس کے لیے تو مطلب کہ اس کے لیے بڑی اچھی ایکسٹرننگ ڈائیورژن ہے نا, یہ جو گفتگو ہے ساری ڈائیورژن ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. عارفہ ہمارے ساتھ موجود تھی, حیدر وحید صاحب موجود تھے. بریک پر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ ہوتا ہے سیاسی بیانیہ اور ایک ہوتا ہے جو ہارڈ کور آپ نے لیگل پوزیشن لینی ہوتی ہے عدالت کے اندر. آج اٹارنی جنرل نے اپنا جو تحریری بیان جمع کروایا اس میں انہوں نے مان لیا کہ حکومت نے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مان لیا ہے, یعنی کہ وہ جو اوریجنل ڈیسیجن تھا جس کو کبھی 4-3 کہہ رہے تھے, ایونچولی حکومت نے آج ریٹن میں لکھ کر دے دیا جی کہ وہ 3-2 کا فیصلہ تھا. ہاں البتہ اس کے جو سیاسی بیانیہ انہوں نے بنایا تھا بڑا خوبصورت 4-3 کا ایک سپن دینے کی کوشش ضرور کی تھی, لیکن جو چونکہ وہ فیصلہ تھا ہی 3-2 کا, اس کو الیکشن کمیشن نے مانا, اس کو انٹرم گورنمنٹس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں. آج یہ لکھ کر وفاقی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ تھا, لیکن بہرحال ایک وہ بڑا زبردست سپن کریٹ کرتے ہیں, اور وہ کس طرح سے اس کو 4-3 کا فیصلہ کہتے رہے ماضی میں, ذرا سنیں. پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. آل ججز آر ایکول, تو آپ اب جو کورٹ کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ. سیدھی بات ہے, جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ ہمارے نظر میں سپریم کورٹ اور اس کا جو موجودہ بینچ, ہم عدم اعتماد کرتے ہیں موجودہ بینچ پر اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پر, ان کے دونوں رفقا پر. اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا. 1 مین شو نامنظور. بہرحال جی عدالت کے اندر آج جو جواب تھا ان سب کا بڑا مختلف تھا, 3-2 کا فیصلہ انہوں نے مانا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہمارا کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासत अभी भी 1965 के तौर तरीके से इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। अब तो बच्चा बच्चा समझ चुका है कि भाई अगर आप इक्तदार में नहीं होते हैं, व्हेन यू फॉल आउट ऑफ फेवर्स, जो मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ, तो फिर इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा कंडा है जो अपनाया नहीं जाता आपको सियासी तौर पे तंग करने के लिए, जिच करने के लिए। ऐसा ही हमने कल देखा जी, इमरान खान साहब की वालदा के नाम एक नोटिस आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से, और ये हाउस टैक्स का नोटिस भेजा गया और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 36 लाख रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। याद रहे कि उनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं। बहरहाल ये नोटिस आ गया, हुकूमत की फुर्तियां, इतने साल अगर टैक्स वाजिब था तो पहले क्यों ये नोटिस नहीं भेजे गए, और बड़ी एक नॉमिनल सी अमाउंट है, ये वैसे अदा तो कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये तरीक़ाकार जो है ये बहुत पुराना है, बड़ा आजमाया हुआ है। इससे पहले हमने देखा था जी, जमान पाक ऑपरेशन के दौरान भी लेस्को की जानिब से जमान पाक इंतजामिया को एक नोटिस आया था और उसमें भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई थी और कहा गया था कि जमान पाक में जो बिजली की चोरी है उसकी इत्तला मिली है, तो ये नोटिस भी आया था। और उस वक्त से हम देख रहे हैं कि फिर सोशल मीडिया पे लोग चीजें निकाल कर ले आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इज्तिमाई कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है कि भाई तकरीबन कोई 35 साल पहले, बल्कि इससे भी ज्यादा वक्त, 1965 की बात यह है, माजी में फातिमा जिन्ना को इंतकाल के बाद भी निशाना बनाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हुए थे। कहा गया था जी कि पानी का बिल दें वरना गिरफ्तारी और जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं, और उस वक्त जो कायदे आजम की हमशीरा थी उनको इंतकाल को 47 साल गुजर चुके थे, और उस वक्त जो उनको नोटिस दिया गया था वो 2,63,000 रुपए का नोटिस था, और कहा गया था जी आखिरी तारीख 28 मई है, तो तब तक ये अपना बिल जो है आप ये दे दें। बहरहाल जी ये बेवकूफाना तरीकेकार है। अब पीपल सी थ्रू ऑल दिस, उनको पता चल जाता है कि ये पॉलिटिकल तौर पे जिच करने के लिए, सिर्फ हरासा करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन खैर हमने अपना चाल चलन बदलना तो है नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।